آپ جیسے ناظرین چاہنے والے ہمارے سے روز بات کرتے ہیں، اس سے بڑا پروف کیا چاہیے ان کمپلینٹ کرنے والے لوگوں کو؟ میں آج یہ سوال بھی ان سے کرتا ہوں. جی جی بتائیے. ہلو، شاید آپ کا کال کٹ گیا ہے. الیاس صاحب، ٹرپل طلاق اور یونیفارم سول کوڈ کیا یہ الگ الگ عنوانات ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑا ذہن لگا ہے اس کے پیچھے اور بہت بڑا کنفیوژن پیدا کرنے والی بات ہوئی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل میرا صبح میں جو میں نے ڈیلی میرا اپڈیٹ ہوتا ہے، فیس بک پر اپڈیٹ ہوتا ہے، تو میں نے اپنے فیس بک کے اپڈیٹ پر بھی یہی بات کہی تھی جو کہ وینکیا نائیڈو نے کہی کہ یہ دو مسئلے الگ ہے. ٹرپل طلاق کا مسئلہ الگ ہے، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ الگ ہے. میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کیسے الگ ہے اور شرارت کیا ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرپل طلاق کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر ہمارے یہاں بعض کچھ مکتب فکر مانتے ہیں کہ ایک نشست میں ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک نشست میں نہیں ہوتا ہے. وہ اپنا ایک سیکٹیرین بلیف ہے. وہ اختلاف آج کا نہیں، اختلاف کئی سالوں سے چل آ رہا ہے اور یہ اختلاف کی وجہ سے ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی، ہم نے کبھی اپنے آپ کو مار لیا نہیں ہے. لہذا ٹرپل طلاق کا یونیفارم سول کوڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن حکومت نے شرارت کے طور پر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 16 کوشچنز کا جو کوشچنر ہے، اس کوشچنر کے اندر نمبر 7 پر ٹرپل طلاق کا سوال کیا گیا. اگر حکومت کی نیت صاف ہے، اگر حکومت کہتی ہے کہ ابھی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کوشچنر کے اندر، لا کمیشن کے کوشچنر کے اندر آپ نے سوال نمبر 7 رکھا کیوں؟ یہ شرارت ہے. اب رہی بات یونیفارم سول کوڈ کی، دیکھیے یونیفارم سول کوڈ کے اندر میرا اپنا ماننا بھی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قرآن مسلمان اپنا سمجھتا ہے اور دین کو اپنا سمجھتا ہے، نبی کو اپنا سمجھتا ہے. بھائی دیکھیے، رحمت للعالمین کہا گیا ہے، رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہے. اسی طرح قرآن مجید کو ہدی للناس کہا گیا، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کہا گیا. اب یہ بات الگ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ چیز ہماری ہو گئی، لیکن یہ ہے تو سب کے لیے. اسی طرح یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ بھی صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. اسی کوشچنر کے اندر لگاتار 3 کوشچن کیے گئے، 7، 8، 9. میں یہ 9 نمبر کا کوشچن آپ کو بتاتا ہوں. 9 نمبر کے اندر کہا گیا کہ ایک کرسچن عورت کو طلاق کے لیے جب عرضی دیتی ہے تو 2 سال تک ویٹ کرنا پڑتا ہے. بولے اسے عورتوں کی جو حقوق ہے وہ حقوق کے خلاف بتایا گیا. اب ری میرج کا مسئلہ ہے. میرے پاس تقریباً جو ہے کئی لوگوں کی لسٹ یہاں پہ موجود ہے کہ انل ٹنڈانی، یہ وہ کون صاحب ہے، یہ روی ٹنڈن سے شادی کی ہے، پہلے ایک بیوی کو چھوڑے. سنجے کپور ہے 2 بیوی، ونود کھنہ 2 بیوی، یوگیتا بالی 2 شوہر، نتن چکرورتی 2 بیوی، کرونہ نidhi 2 بیوی. یعنی یہ بیوی چھوڑ پکڑ. یہ پالیگمی کا جو مسئلہ ہے، یعنی ایک سے زائد جو بیویاں رکھنے کا مسئلہ ہے، یہ انسان کے جس طرح پیٹ کی بھوک ہوتی ہے اسی طرح نفس کی بھوک ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اسے اجازت دی ہے کہ آپ 4 تک کر سکتے ہیں. آج یہ ہندوستان کے اندر ہم جس سماج کا حصہ ہے وہاں پہ رہنے والا، میں بعض IAS IPS آفیسرز کو بھی جانتا ہوں جو 2 بیویاں رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے قانونی مسئلہ بن چکا ہے کہ وہ اپنی دوسری بیوی اور اس دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے بچوں کو حقوق نہیں دے پا رہے ہیں. لہذا وہ اپنے ہندو ایکٹ کے اندر ریفارمز کرنے کے بجائے مسلمانوں کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دینا چاہتے ہیں جہاں پہ جو ہے وائف سویپنگ کا کلچر آپ ہو. جیسے وائف سویپنگ سے مراد یہ ہے کہ میری بیوی سے میں بس آ گیا ہوں، لہذا آپ کی بیوی میں، میری بیوی آپ، یہ استعمال کریں. لیونگ ریلیشن شپ لانا چاہتے ہیں تاکہ جب تک آپ رہنا ہے رہیے، اس کے بعد چھوڑ دیجیے، آپ چلے جائیے. یعنی کتے بلی والی زندگی. ایک جو سوشل سوسائٹی ہوتی ہے، جو سماج ہوتا ہے، اس سماج سے توڑ کر اس سماج کے جو شیرازہ ہوتا ہے اسے بکھر کر، یعنی یہ تو ٹوٹلی میں تو کہوں گا، کھل کے کہوں گا کہ یہ دجالی ایجنڈا ہے. دجال آنے سے پہلے دنیا کے تمام مذاہب کو ختم کرنا چاہتا ہے. دجال کا ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ مذہب کا ایک ہی نعرہ ہوگا، انسانیت. اور یہی انسانیت کا نام لے کے، حقوق کا نام لے کے تمام مذاہب کو، یونیفارم سول کوڈ میں صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کو مارا جا رہا ہے. اور یونیفارم سول کوڈ میں مسلمانوں کو چاہیے کہ SC ST BC دلتوں کو، شودر کو، مہاشودر کو، سب کو ساتھ لے کر سگنیچر کیمپین چلائیں، سب کو ساتھ لے کر مسئلے حل کرے. اور اس کے علاوہ مسلمانوں کا سب سے اولین فریضہ یہ کہ جتنے کورٹس میں کیسز ہے سب سے پہلے کورس وڈرا کر کے اپنے مسجدوں کے اندر شرعی عدالتوں میں اپنے مسئلے حل کر لیں. یہ شاید ہی میں سمجھتا ہوں آج کے ہمارے جو پروگرام میں الیاس شمسی صاحب ڈیٹیلز بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین میں، عوام میں، شاید ہی میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ اتنا ڈیٹیل میں بولتے ہیں. اسی لیے اویئرنیس نہیں ہے عوام میں. اور واٹس ایپ چینل کی جو پالیسی ہے، بالخصوص انکٹ پروگرام کی جو پالیسی ہے، یہی پالیسی ہے. شاید یہ پالیسی کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہے، اس لیے ٹانگ پکڑ کے کھینچو،
خیر کوئی بات نہیں, یہاں پر بریک لینے کا وقت ہو گیا ہے, ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ہمارا ڈسکشن جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے ایز یوزول واٹس اپ ان کا.